اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وطریقا من طرق الاعتراف لوحدانیتہ وسببا للمزید شکرہ ونعمہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العلی العظیم ایہا المؤمنون اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ چوپگولا بارگاہ الہینو مدالا دی عبادت کو نصیب سوفی خدای صحبزات کو شکر بس فی الزمینو دعا بیالا پرچی مامو سید واقعا ان مستحق قبلس مشکلیت زمانوں لے مشکلات سو سید ہر ایک لا یدکھن لا تخب سنا سنین کھول مطھوب کھن لا مطھوب انین کھول نت پولا نت او سنا یا بھی شفائی پھری کو کھول تازوں لا اچانک لچنک نت پہ گیا ضروری دیوی کو کھول پو نت پا پتھلے لئی کو کھول مال یوت کھن لا یو چکی کسم سے دیوی سنین کھول میت کھن لا ماتھو بسنین کھول اولاد یوت کھن لا یو بھی تربیت چکی گا میگو یو ملا یو سوین شام تھے نمرنے چکی یو گارگی قسم سے چھنی نگمت نمی آرام میں تھن لکھوان میں تی کھوکھول دنیا کھوان کھوکھولی مل سے اننا لہذا دے گامی سمن پوچی فری چین یود زرمن دعائی یود وانا دعالا بہترین از نظر زمان و مکان دعائی استجابت شرائط کو نشیدینا بہترین دعائی ملسو یوین ایسا دعا بیت خدا بندہ بحق محمد و آل محمد گاسو لگا قسم اس قبلش چی ادنا آسان گو چی یا اللہ یہ سحمل جو دیون دی جق کن دے سے نزگا سے پروردگارا گا مؤمن مومنے مریض مریضے ادنا زیر علاج ادنا خصوصاً التماس دعا زیر پنڈی فریت زیر خصوصی دعا بحضر دیاوا اسپتال کو نیت نن کو نیت دے گاملا بحق مولا امام محمد تقی علیہ السلام پروردگارا بالاخص قبلہ شیخ اقلس صحت کاملہ و آجلہ پروردگارا گانت پہنچک تو شفا ندسے یا نصیب کو چیا اللہ امتحانات چی ٹیسٹ چی انٹروی تعلیم و روزگار پر چلوک بین ایشن چی ادر خدا بندہ یا گاما کامیاب گو چو یا اللہ نمی پریشانی سلیت نارنا بحق محمد و آل محمد پریشانی دور گو چو یا اللہ سجد صوفی مال و دولت عزت و عبدو و دولت ترقی گو چو یا اللہ وی عطاونی اسمول بخشیس گو چو یا اللہ خدا بندہ وطن عزیز پاکستان عالم اسلامی مشکل گاما حل گو چو یا اللہ وطنی گا داخلی خارجی میرن کھنچی ادن خدا بندہ دو قسم کھلبو گو چو یا اللہ وی علاقوں لگا قسمی نم سے بلا فتنہ فساد چی گو میں چکو امن سکونی کا خط پی نصیب گو چو یا اللہ مولا امام زمانی ظہوری تعجیل گو چو یا اللہ حج و زیارت تمنا اتھل نصیب گو چو یا اللہ حج سفری اتھن کن حجاج خصوصی دعا بحضرت پروردگارا اعمال کن ملہ سے صحت و سلامتی کا تھن میں نصیب گو چو یا اللہ دیوی علاوہ سویدی کا نیت بے سیسنی ارادے کور شخص سے یا عمل دیکھا تذکر بھی علبجت سننا گامی انشاءاللہ حاجت رواگی خدای سہمزات پہ بارگاہی نویتی صلوات اس کا دیکھا یا حاجت چکت رواگی گاما سبر محمد آل محمد صلوات صلی علی محمد
محمد وعجل فرجهم. بزرگ علماء کرام کی شخصیت معذرت چاہتا ہوں اور مدالا لحاظ چیک الحمدللہ کسل انتہائی خوشی ان مدالیاں قبلہ باشے سے کہ آپ کو خدای سہمزات کو سرگامی دعائی بدول اللہ ان کو دوبارہ صحت عطا کی اور ہماری سرپرستی کے لیے ہمارے یہاں پہنچ گئے. خدا لے چک پگولو خدا لے شکر بیار گو سے دولے دعا کو جاری یک پر گو سے کم از کم خدا لے شکرانہ ادا بیار گو سے دی عظیم نعمت کو خدا لے لے شجدے سوفی اور یعنی مستش نارنا باقاعدہ کوئی فیاقے گمبو غتی بلتستان اسکردے کا بپنا شہر کی رونقیں اجتماعات کی حالتیں علاقے کی خوبصورتیوں میں دیکھتے ہوئے ہمیں خوشی اور اضافہ نظر آیا. تو انشاءاللہ خدا لے شکر بیار گو سے لیکن شکر کو یہ نہ لگا اللہ چیز کا لے جو سکولینا ٹیچر کو نہیں سے بلدیس کو اللہ سنیس من جو دے چیک کو ہوم ورک زیوین چیک کو کلاس ورک زیوین کلاس ورک کو یہ کہ بیسے کو لزین ہوم ورک کو نانو نفچو سکور ہوم ورک زیوین ننگے ہوم ورک کو دعا میں شامل رکھے لیکن تھوڑی سی کلاس ورک بھی تو کرے نا. دو چیز دو غیری تمنا غالے نے خرسال دن بھی جاؤ یا بخش دے جاؤ پھیاق رکھا دیس بس خدا لے شکر باشیغ نصیحتی فری دی نعمت کو خدا شجدے بس بھی خدا لے شکرانی دیرین منٹ نیس گور نسی انہا جو گور نسی اصری فیاق کو لریاق کو بدل لگاما سے نماز رکعت نیس فیاق نماز شکرانہ بیوس دیکھیں نہیں بیجو دیکھا جو دولہ کلاس ورک زمینی یہ کہ جا مسجد گاما صفیق رکعت نیس صحت کو مزید بہتر ہوا فریدی ہے شخص دی ملسہ بیورمائی دی ملسہ بے شخص دولہ خدا لے شکرانہ انہیں میں جو گاما من لکھوں نے کیوں چکے رکھوں والا تنگا سے چکتے ہی ہے سلواتی کا سلوی ہوئی اللہ محمد وعجل فرد یا فیق رکعت نیس کو وعدہ بس بتانا گا فیق رکعت نیس بس میں اصل فیق بھی خوامل ریاق بھی خوامل گاما سلوات تا سے وعدہ بس بتانا ان جو دولا اصل فیق بولا یا فیق رکعت نیس کو شکرانی فیق رکعت نیس بس نا اصل لنا قامت زیروین من نا قامت زیروی خوامل. انشاءاللہ خدا اینا سلامت جو بے اگامل اس میں عقیدت ادگامی تمنا ہے انشاءاللہ. اب میرا موضوع چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے انتہائی اختصار کے ساتھ موضوع آداب اسلامی میں آداب ملاقات سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. آج میں آپ کو آداب مجلس ذکر کروں گا. آداب مجلس کیا ہے؟ جب آپ ملاقات میں کہیں پر باہر نہ تھوک زگوے کا تھون کاسا زگوے کا تھون پوائنٹ پا دوسرے ناجو تھون سے اب کمرے میں آنے کے بعد کسی محفل میں آنے کے بعد کسی مجلس کے آنے کے بعد کیا آداب ہے؟ دو لفظ افتار دینی قرآن مجید کی سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل ہوا. اس میں پروردگار کیا فرما رہے ہیں اہل ایمان سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قیل لکم جب تمہیں کہا جائے تفسحوا تھوڑی سی جگہ دے دو چونجا ہے دہی رال چی بیوز آہنمی چگوں سے شخصت مومن چک شخصت مجلسین و جہنا تفسحوا فی المجالس اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس جب کسی اجتماع میں ہو نمی دعوت چی دکتوک باستو نشستونی محفل چی مجلس چی دکتوک یا مجلس و نماز جماعت چی دکتوک باہر نچک چوک شاخسوک اور کو زرگ ملسے چون چتاوں میں دا جملہ ذہنارے دوک اللہ فافسحو خدا کسل جوت کھولو چون چاکت کا گنجائش پیدا جو اس نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا کسل جوت یفسح اللہ لکم کتالا تانسو بھی جاؤ اللہ خدا کتالا جگولا وسعت شجدے بے. ایک مومن کو جگہ دینے کے لیے یا نگلا جگہ تنگار وارگوا دکتو دنیا دنگو دے میں جو چھونا پیسا سکون میں پسنی پو تنگ سو سے کھڑے قبر پو کھاؤں قبر بوئے وکاللہ دیوگلہ قدم گومبائی اس دیوگلہ پیسے نبوئین قد پہ حساب کو یہ آہدے کا حر لا پسین میں چاند سے تنگ مل سے حشر نشر کتنی مشکل جگہ ہیں
قیامت تک کے لیے خدا صدیم انہوں دنیا آخرت چچا در مفسرین ذکر وسنت خدای سہمزات وہ یو کسل میں اسے دی افسح اللہ لکم خدا کی نالکی تی جگو لگوس اچھز بیم جو لہذا یہ ایسی صورت میں جب کسی محفل میں ہو جگہ کی گنجائش ہو تو اس وقت کسی مومن کو جگہ دینا اے چکو یا کسل میں وَإِذَا قِيلَ اگر کہا جائے ان شجو تھوڑے سے اڑ جاؤ باہر نمی ہوئے ناجو انہوں دکھسا میں قدانی چودو ہے لے انہوں سے ملسے تازو نا ہور اللہ سے گوار گوش خان شجو پھر اڑ جاؤ یہ پہ ملسے بنیامی ہو ملنا رہے ان کے لئے جگہ دے دو اٹھو جی آنے والوں کے لئے جگہ دے دو دین اس پہ الزل خدای سہمزات پوسا اہل ایمان سوسدی لسکن بس نارے دیوان کھولو دیو مبارین علم آگاہی سون خدا بند عالم کا ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم تم میں سے جو بھی اہل ایمان ہوگا ان چیزوں پر عقیدہ رکھ کر عمل کرنے والے ہوں گے ان کے خدا بند عالم بلند کرے گا درجات کو والذین اوتوا العلم اور ان کو جن کو علم عطا کیا ہے ان کے درجات خدا بند عالم بلند فرمائے گا درجہ نہیں کہا ہے درجات کہا ہے شاید دنیا و آخرت کے درجات میں جو اللہ عطا کرتا ہے اس کے ہم کسی چیز کو لمٹ نہیں کر سکتے شاید نم نہ سوچ و خود چوز دس توز دس خدا لشلدے بھی آئین میتے پروردگار پہ سیدھا مقامات دیتی لہذا مجلس و محفل نگاس و شخ نارے دے ادب کو دو انسو کسی آنے والے کو جگہ دے دو اگر گنجائش ہو تو نیسرے سے کہا باقی ہوں سے دن لنا دائی نہ دکھ سے تھائی چوک پھانت انہیں میں جو لیکن مجلس محفل نہ مجلس ان دو میں چکل مثال پر گوئے محفل ننگی نگویت یا بگاق سے موقعی ہوگیت انہیں چو دکومن ایک نزگوئے کہ تھون مچین انکھان کل ہور اللہ سے جگہ تو جگہ تا سے عمل بسن خدا سے کھولا جگوں دنیا آخرت مسکینوں اس کے لیے جگہ بنا دے گا اور اس کے درجات دنیا آخرت دونوں میں پروردگار اس کے لیے بلند کرے گا ٹھیک لیکن غاتی نبدین ایسویت آداب لتدل ما سبجی غیدہ لذکر بات بطور تذکر ہر کوئی محفل جی فرنسو سے شان کے مطابق کی جگہ پر بیٹھ جائیں دو آداب محفل ہیں جو انہیں میں جو جہاں تک اس کی جگہ بنتی ہے سوشل اندازہ ہوئے نا یہ محفل پیندی مجلسی کا نا کھاٹو مثلا جیسے یہ مجلس دیکھا فیاقت سر کھوائن نسا اہل تقوی اہل علم سعادات متقی پرہیزگار کن دلو دکھ ذریعے جدے نا تو کم عمل چوہو سے جیابری نہ ہو تو دلو دکھو من خواہلا ملسا تھوب نہ ہور لازم یا جیلا جگہ تو لے یادی گا شخص عالم چیشا سادات چیشا بزرگ چیشا ریس سفید چیشا وزن یہ پیزت یہ تھن چیشا نا یادون لگ شخص ضرور یہ کو سونا یفسح اللہ لکم خدا یہاں جگو اس کے وسیب ہے اسی ندا مشکل دوئے جو یا چیز لچھار میں دوستوں نے ادب پر خواست پرت خصوصاً گاڑی سیٹ چی پسی سیٹ چی اندارے نا عالم جی تھوٹ پکوار صحیح چی تھوٹ چی کونے اور نسے پوچھ بھی ہمیں خواہ اگلی سیٹ پہ گئیت دے جو لیکن سیل سوسلر گوسفیت بھی موقعی کھا دے وقت اللہ سونا مومن وہ ہے یا الذین آمنو کے ساتھ خطاب ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ادب کا اسلامی ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اسلام کیا ہمیں تعلیم دے رہے ہیں دو لنادال خیال اپن گوش اور نیسے رہے سکھا چاہ سوسے بیورمو پی ملسا بھی خمادو کنارے بس کس کا تیدو ہو یہ دیتے تملے دینچی لیامو کرے یہ دی ارے سکھ دو کو مششنا ارے امیالوس امی ہو ہمیں اس کو اللہ بخوت اور خوانا بیور بھی ملسے کا دکھ سے نا ظاہر ہے بہتر اس جگہ پر بیٹھ جائیں خور اللہ سے نا یہاں چیزا ملسا تانے لئی سبب لیکن جہاں اس کی جگہ بنتی ہے وہاں بیٹھنا یہ بہتر ہوگا نیسر اس کا بلکہ سوسے مقام کو پچھے سے تھوڑپارے دکھ دو توازو ان لو جو یارپارے گوائے کو تکبر ان لو آج وہ یار دکھتے آئے فلان ان گئے آتا دو ان گئے آئے دن خاندان چین افسر اندر یار بھی انہارے چیرے حدیث یہ مولا امیر المومنین کا کہ اصل میں التکبر یزع سرگو تھو چند سو ملسو پر یارپارے سونے ایک آمی نظر ہی نکلے دل لو دی چی بیہودہ میت سولے دیو اولا اب یار بھی اسے محفل یوت کن گامی گوچا ہلو کتھو سے آنے ہا لیکن وہاں پر بہمور ملسے کا دہنارے نے والتواضع یرفع
اور گفت سیسا انسان لینے تو مجھے کسل یادی شخص یار باری شخص دو دو میں دیا دو یہاں جو رو میں دے یہاں یار شخص نے دے اور گفت سی انسان کو چبت جرمنت بلندی شخص کو چوے اور سو سے جو بھی تکبر کرے گا وہ نظروں سے گر جاتا ہے. لہذا سو پہ بیار میں تھرپا دے دوپر سمرے سے کہا اہل علم و فضل و تقوی لمن سمی جیر سے کہا اہل علم چی محفلی یدن محفلی آداب دو ان فضول دنیا دی کرتان مدو دے لچوں سے مسئلے چی شرعی مسئلے چی تایت کو محفل حق ان صدر محفل عالم چی ان نارن استفادہ بھی آیت کو بہترین ان جدین مسئلے شرعی مسئلے اخلاقی مسئلے حدیث چی آیت چی آیت کو دے عالم پہنا حق مجلسین جیر سے کہا چنزروانا غیر سے کہا کہ ہمیں ذکر بیان میں جو اگر عزت یو تھنچی سوہ نارنا چھرمے سوہ نارنا بے وقت اللہ دولو ہر اللہ سے تعظیم بیایت کو عزت مؤمنین مؤمن رسول سے عزت بسنا خانہ کعبہ پتھل مومن لے عزت یو جرے خانہ کعبہ پتھل مومن لے عزت یو مومن لا اگر کوئی شخص عزت کرے گا تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا. بزرگ چوہ نارنا غتی دو دو میں اس مانا مانا کریں گا پہ پنچت گونتے انہوں ہول لاپا کغاری کارپو سو پی چھاربے چکو نارے دولے چاہ احترام میں اپا یا آنے دو جو آنے شو جو نا یہ نامناسب ہے. چاہ جب بھی کسی محفل میں آ جائے کسی بزرگ نظر آ جائے تو بزرگ کا احترام چھوٹے پر ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے یہ دل میں رکھیں یہ بزرگ مجھ سے پہلے اللہ کی اطاعت اس نے شروع کی ہے اس کے نیک عمل زیادہ ہے مجھ سے. جہاں کہیں اگر کوئی چھوٹا نظر آ جائے تو بڑے کی ذمہ داری ہے چھوٹے پر رحم کرو. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا یہ سمجھ کر اس کا احترام کرو کہ اس چھوٹے کے مجھ سے کم گناہ ہے. بزرگ پہ عمل کے دیکھ ایک 60 سال 70 سال کا بزرگ آتا ہے تو کھوسا 50 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے. ایک نوجوان جو ابھی 15-20 سال کا ہے تو اس سے زیادہ اس کی عبادت زیادہ ہے. اور بزرگ یہ سمجھے کہ یہ چھوٹا مجھ سے عمر میں کم ہے ضرور لیکن اس کے گناہ کم ہے. میرے تو 70 سال ہو گئے ایک گناہ بھی شمار کرے تو پتہ نہیں میرے کتنے گناہ ہوں گے لیکن یہ نوجوان ابھی اس کے تو 25 سال ہے تو اس کے تو گناہ کم ہے مجھ سے یہ بہتر ہوگا. لہذا یہ آداب اسلامی میں سے صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اس کے بارے میں جو عام طور پر غذا مجلس کو نیتھون منا شرگور سوندول گامت یہ مشہور واقعہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں مال یوت پارے چوپورے چگل نتھونے یوتین چوک جیسے آگے جاؤ گا سال مبین سجو چھون چی مالی نمائش بے کھان لے جی یا شاہ جو یہاں چھون جہلاق پاک یوت کھان چی دے محفل بینو پیغمبری مجلس سے اہنے شارگوے چک کھونچت کپڑا پرانا پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے. ایک شخص اندر داخل ہوا ایک صحابی داخل ہوا تو جو امیر آدمی کے پہلوں میں بیٹھ گیا تو جو امیر تھا اس نے اپنے کپڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیا. تو پیغمبر نے فرمایا کیوں تم نے کپڑے سمیٹے کیا اس کی غربت تمہیں لگے گی؟ کیا تم اپنی دولت پہ سر کرتے ہو کہ اس کے شاید اس کی غربت تمہیں لگے گی؟ اسی وقت اسے احساس ہوا یا رسول اللہ ایسا نہیں تھا بہرحال یہ مجھ سے غلط یوں ہے میں تو اچانک لچک سوچ میں معذرت چاہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں میرے اس خطا کے جو جرمانے میں کفارے میں اپنی جتنی بھی جائیداد ہے اس کا 1/3 حصہ میں اس غریب کو دینا چاہتا ہوں. اب آئیے دیکھیں میری اس گستاخی پر میں اپنے مال کا 1/3 حصہ میں اس مومن کو دینا چاہتا ہوں. تو پیغمبر نے اس مومن سے کہا کیا تم لوگ یہ؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اسی پر میں شکر کرتا ہوں مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے نقطہ کیا مل رہا ہے اور سے سننا پڑے گا سمبی چی خسکوری ہو نرپا میں پتھوی پہنے لری نہیں ہو رہا. اسلام محنت کا تصور دیتا ہے مفت خوری نہیں. مزہ اس میں ہے جس میں انسان ارقریزی سے کمانا چاہے.
راتوں رات امیر بننے کی خواہش انسان کو برباد کر دیتا ہے جو اس بندے نے کیا کہا، مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو ادھر ایک کام پہ جرمانے کے طور پر مجھے بھی دے دے، میں ایسا نہیں کر سکتا جی، اللہ کے رسول معاف کرے، مجھے نہیں چاہیے۔ پیغمبر نے سوال کیا، کیوں بندہ خدا یہ اپنی اتنی جائیداد اس کا 1/3 حصہ تمہیں دے رہا ہے، اپنی خوشی سے دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول دے تو رہا ہے نا، ایسا نہ ہو کبھی میرے پاس بھی دولت آ کر کسی غریب کو آتے ہوئے مجلس میں کپڑے سمیٹنا نہ پڑے، مجھے نہیں چاہیے، ایسی دولت نہیں چاہیے جس کی وجہ سے انسان کی آبرو ریزی کا سبب بن جائے۔ میں اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر کرتا ہوں، اگر وہ مجھے دینا چاہے تو خدا مجھے دے سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا آداب مجلس ان سرمی خیال ہو، عالم خیال ہو، سادات خیال ہو، ان میں جو دیوں یا نہیں آداب مجلس فائدہ اس کا نہیں ہے کچھ منٹ چکا خیری صدر محفل دو پر کو لے یار لینے دا، فائدہ ہمارا اپنا ہے کہ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا، اس کی خاطر مت کرو، اپنی خاطر کر لو، خدا سے کچھ لینے کی کوشش کر لو۔ لہذا چکو دوجو چکو ودی دیگر خطبہ ریاق سنے فیاق میں محفل پوکان سنے نن یاکھوں من دے ادب پسیوک چاہ اسلام کے حقوق دوسرے پر ہے، آنے والے کے حقوق بیٹھے والے پر ہے، آنے والوں کے اوپر بھی بیٹھنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جگہ میں نکیارے نہیں چلو ہے یہ اتنے مرسے سے بیور بھی مرسے وہ چھوٹو پر وزی آجو مناسب میں جو دے چاہ اہل سنت کے منابی میں ایک روایت میں نے پڑھی ہے، اس میں یہ ہے جو بھی شخص نماز کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ جائے اس کے لیے کیا سزا ہے، کیا سزا، جو لوگوں کے کاندوں کو فلانگ فلانگ کے آگے آتا ہے تو اس کے لیے کیا ملے گا؟ تو کہتے ہیں اتخذ، اس نے بنا لیا ہے جسرن الی النار، جہنم کی طرف اپنے لیے پھول بنایا، اس نے جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے۔ جو اسی جگہ پر کچھ لوگوں کے ایسی بھی ہوتے ہیں اس میں تو چامی ہوئے نہ ایسا، جہاں ہاں جگہ ہو جائیں، جگہ نہ ہو جہاں ملے وہیں خدا ہے۔ میں گا چیزی یا اللہ یشونیس دونی ساتھی جمال لفیان لو یا چی گورے تھونے نکو دون اگلی صف میں جماعت کے لیے نہیں پہنچا، میں نے یہاں سیر کے خات پر یا لیا دیریاں دون سیر کو ماتھو یا نا دیوں گری ریکارڈ ٹرین پا جی 46 سال نہ اگلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، آج میں پیچھے کیا کو بیسے، لیکن دل میں بار بار یہ سوچ آ رہی ہے یہ آج تو پچھلی صف میں گھر پہنچنے کے بعد ہوش آیا، بدبخت تم نے 40 سال اللہ کی عبادت نہیں کی، اگلے سب کی عبادت کی ہے، تمہاری ساری نمازوں کو تمہیں دوبارہ قضا کرنی پڑے گی، 40 سال کی نمازوں سے دوبارہ سرے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں، جہاں ملے یار ملے نیچے ملے جہاں ملے جگہ اتنا الحمدللہ ملنے جہاں پہنچے وہیں بیٹھے، یعنی میں جو دولت لما شوص دولت ثواب میں پی پروردگار آنگائے لے دیکھ زیرکھن کوکھن کا عمل بھی ہے توفیق چی یا اللہ، پروردگار ابھی حق محمد و آل محمد آداب اسلامی دی سحمت شوص پر آداب کن غیلہ کوالا لے جنبش سے گشش سے عملی موقعی تو میں غالب شروعت یوں غیلہ موقع چی ادو ہمی نصیب گچی یا اللہ، غیلہ گامی عاقبت بخیر گچی یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، خالق السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بأبی القاسم مصطفى محمد وآل محمد وعلی امیر المؤمنین وفاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ
وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجة بن الحسن المہدی الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء بر محمد وآل محمد صلوات الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناه ب10 وتم ميقات ربه 40 ليلة إلى آخر الآية۔ اس ہفتے کی مناسبت سے جو آخر میں آج اس مہینے کے آخری تاریخ کو مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی روز شہادت ہے، اس حوالے سے مولا امام زمانہ مراجع اعظام رہبر اعلی قدر آپ تمام حضار محترم کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگارا آل محمد کی محبت اور مودت و ولایت دنیا میں تو نے ہمیں عطا کی ہے، قیامت کے دن ان کی شفاعت اور صحبت ہمیں نصیب کر یا اللہ۔ سامعین محترم، چند ایک مناسبتوں کی طرف جانے سے پہلے مولا کا ایک فرمان بھی ذکر کروں۔ مولا فرماتے ہیں کفا بالمرء خیانۃ ان یکون امینا للخونۃ۔ سب سے پہلے مولا امام محمد تقی علیہ السلام جو ائمہ علیہ السلام میں سے شباب الامہ جنہیں کہا جاتا ہے، تمام ائمہ علیہ السلام میں سے 14 معصومین میں سے حضرت زہرا سب سے کم عمر ہے۔ ائمہ علیہ السلام میں سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام 25 سال کی عمر میں آپ دنیا سے داعی اجل کو لبیک کہہ کر دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کی طرف جو ہے اس خطبے میں بیان نہیں ہو سکتا، آپ کا ایک فرمان ہے آدمی کے خائن ہونے کے لیے بس یہی ایک چھوٹا سا کافی ہے کہ کسی خیانت کار کی نظروں میں وہ امین بن جائے، کسی امانت دار کے نظروں میں نہیں، کسی خائن کی نظروں میں وہ امین بن جائے، یعنی اپنی خیانت کے لیے۔ تو یہ سب سے خطرناک ہے۔ تو اس میں ہمیں خیانت کے لیے امانت میں خیانت ہے، کسی عہدے میں خیانت ہے، کسی منصب کے حوالے سے خیانت ہے، خصوصاً اجتماعی حوالے سے، یا اللہ کی دی ہوئی امانت ہمارے پاس ہے، یہ زندگی امانت ہے، یہ اعضاء و جواری اللہ کی امانت ہے، یہ عزت و آبرو اللہ کی امانت ہے۔ تو ان تمام میں ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور خصوصاً اگر کوئی لوگوں کے کاموں کے لیے اگر بطور امین اگر منتخب ہو، وہ کسی خیانت کار کا سہولت کار بن جائے تو اس سے بدتر کوئی خائن نہیں ہوگا۔ اجتماعی امور میں کام کسی کا لیکن کاندھا اس کا استعمال ہو جائے تو یہ سب سے بدترین ہے، کیونکہ کسی کے لیے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ شر الناس من باع آخرتہ بدنیا، حدیث میں آتا ہے لوگوں میں سے بدتر وہ ہے جو اپنی آخرت کو اپنی دنیا کی خاطر خراب کر دے، لیکن وشر من ذالک، اس سے بدتر وہ ہے، کون ہے جو اس سے بھی بدتر؟ من باع آخرتہ بدنیا غیرہ، لدنیا غیرہ، کسی اور کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنے والا سب سے معاشرے کا بدترین آدمی ہے۔ لہذا اس حدیث کے بعد ایک آیت کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے شرف حاصل کیا ہے، وہ تقریباً آیت آپ کو پتہ ہے ماہ ذی الحجہ کی اول تاریخ سے 10ویں تاریخ تک نماز مغرب و عشاء کے درمیان میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس نماز کے الحم ایک بار اور سورہ قل هو اللہ ایک بار پڑھ کر اس آیت کی تلاوت ایک مرتبہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اس پڑھنے والے کے لیے خداوند عالم مکے میں موجود حجاج کے جتنے ثواب ان حاجیوں کو ملیں گے، ان تمام
सवाब के कार खैर के अजर में इस मोमिन को अपने घर में बैठकर जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला उनको उसमें शामिल करेगा। हुज्जाज किराम के सवाब व अजर में उस बंदे को शामिल करेगा। 2 रकात नमाज है तो उसमें इस आयत के ज़िम्न में जो 2 चीजों की तरफ इशारा है तो हजरत मूसा का वाक़या। हमने मूसा से वादा किया था कितनी रातों का? 30। फिर उसमें 10 रातों का हमने इजाफा किया तो 40 रातें हो गई। 40 रातें हो गई। ये 40 रातें कौन सी है? तो ये कहते हैं 30 जो दिन था माह ज़िलक़ादा है, 10 जो इजाफा किया था वो अव्वल अशरा माह ज़िलहज्जा है। ये जो 30 माह ज़िलक़ादा के 30 दिन माह ज़िलहज्जा के इब्तिदाई 10 दिन को मिलाए तो 40 दिन मीक़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में। तो इसके जो मीक़ात है उसके क्या अजर होगा? कोई शख्स अगर इन अय्याम में रोज़ा रखे या नमाज पढ़े, दुआएं शामिल रखे, क्योंकि ये ज़िलक़ादा का महीना अशहुरुल हुरुम का पहला महीना है जो एहतराम वाले महीने खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में ऐलान किया है। तो ज़िलक़ादा अशहुरुल हुरुम यानी एहतराम वाला महीना, और ज़िलहज्जा दूसरा, मुहर्रम तीसरा, रजब चौथा है। इन 4 महीनों को खास एहतराम के महीने खुदावंद आलम ने करार दिया है। तो इसकी तरफ मुझे नहीं जाना, लेकिन आज का दिन यौम दहवल अर्ज है। इंशाअल्लाह रात के अमल आप कर चुके होंगे। दिन को रोजा रखना साल के 4 दिनों में से एक है जो सुन्नती नमाजों के लिए जो आज के दिन में रोजा रखे तो उसके लिए 60 महीनों के रोजे का अजर और 60-70 साल के इबादत का अजर और 70 साल के गुनाहों का कफारा खुदावंद आलम इसको करार देगा। तो आज शायद रोजा रख चुके हैं, तब है तब तो वक्त गुजर गया, लेकिन शायद आप रख के आए होंगे। दूसरा 27 रजब है, यौम मबअस पैगंबर, 15 शाबान है और 17 रबीउल अव्वल है और आज के दिन था। तो आज के दिन में एक काम रह जाता है, शायद आप वो करके जाएं। वो आज के दिन में मसनून अमाल में से मुख्तसरन मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी है आज के दिन में। शायद रोज़ा तो आज टाइम गुजर गया और ज़ोहर से पहले चाश के वक़्त 2 रकात नमाज पढ़नी थी, उसका वक़्त भी गुजर गया। अब क्योंकि इस आज का दिन 25 ज़िलहज्जा को मुहद्दिस कौमी फरमाते हैं मौला इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फरज शरीफ के क़ियाम का पहला दिन भी होगा। तो लिहाजा आज के दिन में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारत है वो भी मसनून है, इसकी तरफ आप कोशिश कर लें। और साथ साथ चंद एक मुनासिबतें हैं उनकी तरफ इशारा करूं। सबसे पहला ये है सानिहा 88, ये बोलने वाला कोई सानिहा नहीं है। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के शिया और अहले बैत के मानने वाले अगर आप 88 के सानहे को भूल जाएंगे तो आप अपने शोहदा के साथ भी वफादार नहीं है, आप जमाने से आगाह भी नहीं है। हमेशा इंसान को दुश्मन के बारे में हमेशा होशियार रहना चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक इरशाद सलवात पढ़े फरमाते हैं दोस्त 1000 हो तो कोई फिक्र नहीं है, दुश्मन एक भी हो तो उसके बारे में होशियार रहना। क्या दुश्मन फिर आपसे गाफिल हो गए? क्या आपके सारी दुनिया दोस्त बन गए? क्या ऐसे वाकया न होने की आपके पास कोई गारंटी है? लेकिन अगर कुरान ख़्वानी के लिए बुलाते हैं, थोड़ा सा तज़किरा के लिए बनाते हैं तो आपके जल्दी से निकल जाते हैं। सुनने के लिए आप में हौसला नहीं है तो उन शहदा के खून से वफादारी का जज्बा है आपके अंदर, जिन्होंने खून देकर इलाके को बचाया। नहीं तो नक्शा क्या था पता आपको? आपके पूरे इलाके के नक्शे बना चुके थे, मुख्तलिफ कौमों के लिए तकसीम कर चुके थे, यहां से सबको मिलियामिट करके आपके नस्ल को खत्म करने की प्लान कर चुका था। लेकिन उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर इसको आप सोचें तो वाकया इलाके का अगर मैं कहूं तो 1400 साल पहले जो करबला का वाकया हुआ था उसको हम याद कर रहे हैं। इलाके के अगर हमने याद रखने हैं तो 88 वाकये करबला एक जीवी है जो यहाँ के मोमिनीन के खिलाफ हो गई, तो याद रखने की जरूरत है।
تو اس کے لیے اتوار کے دن پروگرام بھی رکھا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ شرکت فرمائیں گے. شہداء کے لیے قرآن خوانی بھی ہے. اس کے بعد علماء کرام خطاب فرمائیں گے. پروگرام کا مجھے ادھر کہا گیا ہے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ یہ جو دہشت گردی ہے، ہم یہی کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف. اب پچھلے ہفتے میں خوزدار میں جو ہوا، سکول کے بچوں پہ اٹیک ہوا اور دوسری جگہوں پر ہو گئے، کئی ایک بیچارے جو سیکورٹی کے جوان ہیں شہید ہو گئے. پاک فوج کو انڈیا کے ساتھ جو حالیہ جنگ میں جو انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دنیا اسلام کو ایک قسم کا انہوں نے حوصلہ دیا تھا، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے آپ کر تو سکتے ہیں، کر نہیں رہے. آپ کر سکتے ہیں، ہمیں فخر ہے، آپ اپنے اسی لائن میں آپ کر سکتے ہیں. دنیا کو دکھا دیا. دنیا کو دو حصوں میں ہمارے پاک فوج کے حالیہ اس واقعے نے دنیا کے استکباری اور سامراجی طاقتوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے مسلمان ممالک غیر مسلموں کے اسلحے کی منڈی ہے، لیکن آرام سے بیٹھ کر یہاں پر تین بڑی طاقتیں پاکستان کے خلاف اکٹھی ہو گئی تھی. یہود، ہنود اور سامراج، جو ایسا جسے امریکہ کہتے ہیں، امریکہ اور اس کے اتحادی، یہ تینوں پاکستان کے خلاف تھے. جتنے بھی ڈرون سب پاکستان نے جو اتار دیے ہیں ساتھ اسرائیل کے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں تو اسے کسی کے دیکھا دیکھی میں اسرائیل کو منوانے کے لیے عرب کے یہ بےغیرت جو بادشاہ ہے وہ سارے اسی پہ تلے ہوئے ہیں. ہمارے پاکستان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں اس قسم کی جو پیٹھ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ اگر اسرائیل کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوششیں کر لیں تو جو بھی کرنے والا ہوگا وہ پاکستان کا غدار شمار ہوگا. آپ نے نہیں دیکھا ابھی نندن کے ساتھ جو جہاز میں تھا اس میں سے ایک پائلٹ اسرائیل کا تھا. تین طاقتیں اس وقت بھی تھی، حالیہ جنگ میں بھی تین طاقتیں، ایک اسرائیل ہے، ایک امریکہ ہے، ایک ہندوستان ہے. دشمن کے بارے میں آگاہی رکھو. اب سوشل میڈیا نے سب کو واضح کر دیا ہے، لہذا ہم ان کو داد بھی دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کی دہشت گردی کو بھی ختم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو کر یہاں کے جتنے بھی دہشت گرد ہیں سب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہ کس سے کریں گے؟ آپ کر سکتے ہیں تو کیا نا، کیوں ہاتھ رکھتے ہیں کسی پر؟ جیسے پچھلے جمعے میں آغا صاحب نے فرمایا تھا یہ پارے چنار میں 9 مہینوں سے محصور کیوں ہے؟ چند دہشت گرد کو آپ ٹھکانے نہیں لگا سکتے. کرے بخدا ہم پاک فوج کے خصوصاً جوانوں کے ساتھ جو بارڈر پہ رہتے ہیں ہم ان کے دعا کرتے پروردگار ان کو تیرے انتظامان میں رکھے اللہ. 4 دن پہلے میں خود محاذ ایریا میں گیا اور میں تقریباً کئی ہزار فٹ اوپر محاذ ایریا میں گیا تو 2 فوجی جوان سپاہی آ رہے تھے. ان پہ بخدا دعا کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ان سے کہا ہم آپ کی وجہ سے ہم سکون سے گھروں میں بیٹھے ہیں جوان. میں نے ان سے کہا جوان آپ صبح کتنے بجے چلے ہیں؟ تقریباً 2 بجے میں نے ان دونوں کو گاڑی میں بٹھایا، لیکن وہ چلے تھے. آپ دیکھیں ایسے جوان جو وطن کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں، بخدا ایسے نورانی جوان تھے، لیکن چہرے اتنے سردی کی وجہ سے کالے ہو گئے تھے پہچاننا مشکل ہو رہا تھا. میں نے ان دونوں جوانوں سے کہا صبح کتنے بجے چلے ہو؟ شیخ صاحب صبح 5 بجے کا چلا ہوں، ابھی 2 بجے ادھر پہنچا ہے. اب آپ یہ دیکھیں 4 بجے کا پہاڑ کی چوٹی سے برف کے درمیان سے وہ چلے تھے، 2:30 بجے چل کر وہ کسی گاؤں کے کنارے پہ پہنچا ہوا تھا. ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. آپ ان مشکل محاذوں پر رہ کر وطن کے عبادت سمجھ کے آپ ان کے تحفظ کر رہے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن جو دفتروں میں بیٹھے ہیں ہمیں ان سے شکایت ضرور ہے. جو آرام کی کرسی پر بیٹھنے والوں سے شکوہ ضرور ہے، لیکن شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے. ان شکوے کا مداوع عام لوگوں کے لیے نظر آنا چاہیے. انشاءاللہ یہ ہم توقع رکھتے ہیں. ایک ہمارے نمائندوں نے جو حالیہ اس میں لینڈ ریفارمز بل کے حوالے سے ہیں،
جو اس بل کے حوالے سے اقدام کسی حد تک جب کسی چیز کے لیے قانون بننے جاتا ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہونا چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے۔ یہ اسمبلی ہے ہی قانون سازی کے لیے، یہ بتر بہن کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی آپ کے ترقیاتی کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ ہے ہی قانون سازی کے لیے۔ آپ نے قانون سازی کی، لیکن ہم اس اجتماع کے ذریعے آپ کے قانون سازی کے عمل کے بارے میں ہم اس کو داد دیتے ہیں، لیکن جہاں پر تحفظات ہوں گے جب تک وہ آپ اصلاح مکمل طور پہ عوام پسند نہیں بنائیں گے اس کو قبول ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے انجمن امامیہ نے تمام یہاں کے جتنے بھی مکاتب کی انجمنیں تھی سب کو بلا کر جو اعلامیہ اعلان کیا ہے، پیش کیا ہے، ہمارا اس اجتماع کے حوالے سے ہم اس اعلامیے کی 100% تائید کرتے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے بلتستان پہ آتے ہیں تو جو میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کام چلتا ہوا نظر آ جائے تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ آتا ہے۔ کچھ ہمارے ٹھیکیدار برادری میں ہے، کچھ دوسرے سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں جو ہمارے شگرفہ پروجیکٹ، حرب پروجیکٹ، غاری پروجیکٹ اور ان کے علاوہ اگر آپ کریں گے تو کریں گے، نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے صدر انجمن نے فیالوں کا پروگرام عملی کر کے الحمدللہ اب نالے میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ حکومت کے جتنے بھی ادارے، جتنے بھی منصب پہ بیٹھنے والے ان کاموں کو فوراً کرے تو کرے، نہیں تو ہمارے آغا صاحب یہ ہر ایک کام کو ایک ایک کر کے بجا لائیں گے تو پھر پچھتاؤ گے۔ آپ نے دیکھا خیالوں بنایا تو آپ کے ادھر جو کیا ہے جی دوسرا جو سالوں سے چل رہا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ شتوں کہہ کر سوپر شتوں دے تو یہاں چاہنے تو شتوں ہاں جی، یہ شاہ کسے کہتے ہیں؟ جو شاہ رزق کو کہتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنا حصہ کھا کے بھاگ جاتے۔ اب اس کا کوئی نام ہے، اب آغا صاحب نے کر دیا تو آپ بجلی کے کام کو، روڈ کے کام کو مکمل کرو، نہیں تو یہ عوام اپنی مدد آپ اب کمر ہمت باندھے تو تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ لہذا جو بھی ان کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں وہ ہم ملک کو قوم علاقے کے غدار سمجھتے ہیں، ان سب کو ٹھکانے لگا اور ان کے ٹینڈر کو فوراً ٹینڈر کرا کے کام کو شروع کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز ہے عزیزان اب علاقے کے حوالے سے ہے، چھوٹا سا ایک ایشو ابھی رہ گیا ہے، یہ جو الحمدللہ ہمارے یہاں مہمانان آ رہے ہیں، یہ جو کیا ہے جو ٹورزم کے حوالے سے، لیکن ہماری گلی کوچوں میں بھی اب ہمارے لوگ بھی ٹورسٹ بن گئے ہیں، نیم اوریان کپڑے پہن کر جوان پھرنا شروع کر رہے ہیں۔ نہ کرو ابھی تمہیں کچھ ملا نہیں ہے۔ چین خود جنگیے گولو کھول بڑے سے لے چھرما چونچے لے چیانگ پروا چی میں لے کھل نہ ڈالے سابو سو ہنارے مانگا لے سن تو ہوئے ہوئی اتاوڑے جات ہو بھی نہیں نا مانگا تیس کا دیاؤ بڑے جائے کھل ورگوس لے یہ ٹرک سمی کھانا مارچا پتی چکھا بچی نے لے یہ شوچ دینی ریبیوں سے سوچے کھلمت معاشرے میں خیال رکھو ایسے لوگوں کو، لہذا اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ ایک جو دعائیہ بھی ہے، عمل بھی ہے، ماہ ذی القعدہ کے اتوار کے دن ایک عمل ہے، وہ آپ مفاتیح میں دیکھیں، ایک اتوار ابھی رہ جاتی ہے تو اس دن آپ وہ عمل بجا لائیں، بہت ہی ثواب ہے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سنانے والے سننے والے سب کو عمل کرنے، اس علاقے کے بارے میں غور کرنے کی توفیق دے یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل